نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے کہ بیعت کی حیثیت کیا ہے اور اسلام میں اس کی حیثیت کیا ہے اور بیعت سے کیا مراد ہے۔ تو بیعت کے بیع جو ہوتی ہے، بیع خرید و فروخت، تجارت، تو اصل تو اس سے یہ مراد ہے کہ تجارت کرنا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے جس طرح آپ ایک تجارت کرتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ میں، صدقات کی مد میں آپ اپنی رقم، اپنا مال نکالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے دگنا تگنا، 10 گنا اور کئی گنا کر کے واپس کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کی تجارت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اسی طرح جو بیعت جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بندہ بیچ دیتا ہے۔ وہ ایک ایسی ہستی جو کہ کسی اعتبار سے ان سے افضل ہے، ان کے ساتھ وہ بیعت کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو اس ہستی کے ہاتھ بیچ دیتا ہے کہ آج سے جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گا، تاہم شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہ کے۔ تو لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی معصیت کرتے ہوئے آپ نے مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو یعنی آپ کی ہر جائز بات میں مانوں گا، جو بھی شریعت کے دائرے کے اندر ہوگی وہ میں مانوں گا۔ یہ ایک طرح سے قول و قرار ہوتا ہے اور ایک طرح کی تجارت ہوتی ہے، اور اس کے بدلے آپ کچھ بھی نہیں مانگتے سوائے اللہ کی رضا کے۔ تو اس کا بدلہ آپ جو ہے وہ اپنے استاد سے یا جس سے بیعت کی جا رہی ہوتی ہے وہ اس سے نہیں لیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ اس کا بدلہ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ آپ کو جو چاہے اس کا بدلہ عطا کرے۔ بدلہ لینے سے مراد ہے کہ یعنی بدلہ وصول کرتے ہیں، وہ خدا نخواستہ وہ والا نہیں، بدلہ لینے والی اس میں کوئی بات نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ اس کا جو ریوارڈ ہے، اجر ہے، وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی، اور پھر ان کے نائب کے طور پر اپنے شیخ کی۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پھر اس کے بعد پھر شیخ کی جو اطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے مشروط ہے، کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جو کہ آپ کو شریعت کی راہ پر چلنے میں آپ کی مدد کریں گے، آپ کی معاونت کریں گے، مددگار آپ کے لیے ثابت ہوں گے۔ تو اس لیے آپ نے شیخ کی وہ بات ماننی ہے جو کہ شریعت سے ٹکراتی نہ ہو، شریعت کے دائرے کے اندر اندر رہ کر ہو، تو ہر وہ بات آپ نے ماننی ہوگی۔ اسی کا نام بیعت ہے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور بے لوث ہو کر جو شخص عبادت کرتا ہے نا، وہ سب سے افضل ہے، اس کی عبادت سب سے افضل ہے کہ یا اللہ مجھے بس تیری رضا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، بس تو مجھ سے راضی ہو جا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کوئی اس کا کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، کوئی مجھے جنت کی طلب نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جائز ہے اسلام میں، لیکن میں ایک اعلیٰ درجے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک اعلیٰ درجے پہ آ کے انسان اس سے بھی مبرہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ لوگ جنت مانگنا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے ضرور جنت مانگیں، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ میں ایک درجے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک درجے پہ آ کے وہ اس سے بھی مبرہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بس یا اللہ یا تیری ذات چاہیے یا تیری رضا چاہیے۔ اور اس درجے پہ پہنچنے کے لیے
یعنی وہ ایک احسان کا درجہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں آپ نے نیکی کرنی ہے، اور جو اپنی فرض درجہ یا واجب درجہ ہے اس سے بڑھ کے نفلی درجے پہ جا کے، احسان کے درجے پہ جا کے اپنے آپ کو والنٹیئر کر کے تو پھر آپ نے نیکی کرنی ہے، یہ اس کا جو ہے وہ درجہ ہوگا۔ تو اس درجے پہ جب آپ عبادت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور باقی جو اللہ تعالیٰ عطا کرے وہ خوشی سے لے لیں، جو نہیں عطا کرتا اس کا بالکل کوئی غم نہیں۔ آپ کو اللہ کی رضا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، ہم تو کسی بات کے حقدار ہیں ہی نہیں۔ تو اس سے یہ کوئی بیعت سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ جی روحانیت مل جائے گی، کشف و کرامات حاصل ہو جائیں گے، یہ تو سب ایک بائی پروڈکٹس ہیں، مل جائیں نہ ملے نہ ملے، آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اور آخرت اپنی سنوارنی ہے، اور آخرت میں بھی اس کا اگر لالچ نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آخرت کا لالچ یہ تو ہیومن نیچر ہے، وہ آپ کریں گے۔ تو اگر اس سے بھی بڑھ جائیں تو پھر آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، آپ کو آخرت بھی مل جائے گی، دنیا بھی مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا۔ جو ملے اس پہ شکر، جو نہ ملے اس پہ بھی شکر اور اس پہ صبر، اور اور جو مل جائے اس پہ بھی صبر کرنا ہے، آپے سے باہر نہیں ہو جانا اور غرور اور تکبر میں نہیں آ جانا۔ تو یہ ہے جی بیعت سے مراد کے تصوف میں جو بیعت سے کیا مراد ہے۔ اب یہ فلسفہ اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام میں ہمیں دو طرح کی بیعت ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں۔ ایک تو وہی ہے کہ جو شریعت پہ چلنے کی بیعت ہے، کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، اسی طرح مہاجر بیویوں نے آ کے کی، اور صحابہ اکرام نے بیعت کی کہ ہم جو ہیں وہ بالکل کبیرہ گناہ نہیں کریں گے، ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کریں گے۔ تو یہ ساری جو ہے شریعت کے مطابق ایک بیعت تھی، جس کا غالباً سورۃ الممتحنہ میں اس کا ذکر موجود ہے، اور اس کو بھی ہم دیکھ بھی لیتے ہیں۔ تو سورۃ الممتحنہ، اور اس سورت کا جو نمبر ہے وہ ہے جی 60، اور اس میں جو ہے وہ بیعت کا ذکر آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلی الكفار لا ہن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ اور یہاں پہ جو اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اس آیت کا، کہ مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اور وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لیا کرو، اور خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو۔ تو یہ ایک آیت ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ آتا ہے
اور اس کے بعد جو اگلی آیت آتی ہے نا وہ ہے کہ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ اللہ کے ساتھ نہ شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ تو وہ ہے کہ جو امور شریعت پر بیعت لی ہے. تو یہی بیعت جو ہے وہ آگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائبین ہیں، اس امت کے جو علماء ہیں، صلحاء ہیں، وہ بھی اپنے شاگردوں سے اسی شریعت کے لیے بیعت لے لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک بہت بڑا طبقہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تاہم اس میں اختلاف بھی موجود ہیں. دوسرا جو ہے بیعت کا وہ ایک ہے کہ بیعت جو جہاد پہ کی جاتی ہے، جو کہ بیعت رضوان تھی، جس کا سورۃ الفتح میں آتا ہے، اور وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی سورۃ الفتح میں اس سلسلے میں کیا آتا ہے. سورۃ الفتح میں جس بیعت کا ذکر ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. اور اس کا جو ترجمہ ہے، اے حبیب بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر آپ کے ہاتھ کی صورت میں اللہ کا ہاتھ ہے. اور پھر جس شخص نے بیعت کو توڑا اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوگا، اور جس نے اس کی بات کو پورا کیا جس کے پورا کرنے پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا تو وہ عن قریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. تو یہاں بھی ایک بیعت کا ذکر ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے شریعت پر ہی بیعت ہو رہی ہے، اور خصوصاً بیعت رضوان ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمائیں گے وہ اس کو ہم نے مان لینا ہے. یہ غالباً صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ شاید یہ ہوئی تھی. تو یہ بیعت کا ایک کانسیپٹ ہے. آگے یہ ہے کہ جو اس بیعت کو توڑتا ہے وہ اس کا پھر وہ جو معاملہ ہے، جس نے اپنی بات کو پورا کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، اور جس نے اس بات کو توڑا ہے اس کا توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوگا. تو بیعت کو بلا ضرورت شرعی، بغیر کسی شرعی عذر کے توڑنا نہیں چاہیے، اور اگر آپ توڑتے ہیں تو اس کا نقصان آپ ہی کی ذات کو ہوتا ہے. تو اس کی صورت یہی ہے کہ اگر آپ کا جو مرشد ہے، ایک استاد ہے، وہ شریعت سے بہت زیادہ ڈیویٹ کر جاتا ہے، اس درجے ڈیویٹ کر جاتا ہے کہ وہ علانیہ کبائر میں مبتلا ہو گیا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے، اور یا پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ یا وہ آپ کو ایسی بہت زیادہ خلاف شریعت باتوں کا حکم دینے لگ پڑا ہے، تو اس صورت میں ایک اجازت نکلتی ہے، رخصت نکلتی ہے
کہ بیعت کو توڑا جا سکتا ہے، ورنہ بیعت کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اسی لیے میرے مرشد سید سرفراز شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بیعت جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے تاکہ بعد میں توڑنی نہ پڑے۔ پہلے سوچ سمجھ لیں اس کی، جس بزرگ کے ساتھ آپ بیعت کرنا چاہتے ہیں اس کے پاس آپ جا کر بیٹھیں، کچھ عرصہ جو ہے وہ بیٹھتے رہیں، اگر پسند آ جائے تو پھر بیعت کریں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو مزاج ہے وہ آپ کے جو استاد ہیں ان سے کسی قدر ملتا ہو، آپ کے آئیڈیاز ملتے ہوں، تاکہ ایک مطابقت ہو، شیخ کے ساتھ مطابقت۔ یہ بڑی کتابوں میں لکھا ہے مطابقت کا ہونا، جو ہیں وہ ہمارے جو اکابرین ہیں انہوں نے اس بات کا کہا ہے کہ اگر آپ کو آپ کے شیخ سے مطابقت ہونی چاہیے، یعنی میچ ہونا چاہیے کہ آپ کے اور ان کے نظریات اور جو فکر ہے وہ ملتا ہو، اس میں کچھ نہ کچھ میچ ہو، اس میں کچھ مماثلت ہو، تاکہ جب آپ ان کے ساتھ پھر بیعت کریں تو وہ پھر آپ ان کے ساتھ چل سکیں، ایسا نہ ہو کہ دو کام چل کے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ جائیں۔ باقی یہ ہے کہ بیعت کے علاوہ آپ مرشد جو ہے نا انسان کا وہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ استفادہ کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو طالب آپ کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، استاد آپ کے بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن جو مرشد ہے وہ ایک ہی ہوگا۔ جس طرح ہوتا ہے نا کلاس ہوتی ہے تو کلاس ٹیچر ایک ہی ہوتا ہے، لیکن بہت سارے اساتذہ آتے ہیں پڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن ایک جو مین ٹیوٹر ہوتا ہے وہ آپ کا ایک ہی ہوتا ہے، جو آپ کی حاضری لگاتا ہے اور آپ کے ہر جو ہے آپ پر زیادہ نظر رکھتا ہے دوسرے اساتذہ کے مقابلے میں۔ تو استاد جو ہیں وہ تو کئی ہو سکتے ہیں، لیکن جو صحیح مرشد ہوگا وہ ایک ہی ہوگا جس کے ساتھ آپ رجسٹرڈ ہوں گے۔ تو یہ اس میں بیعت سے مطلب مراد لی جاتی ہے کہ کہ آپ نے جو ہے وہ شریعت پہ چلنا اگر آپ کے لیے دشوار ہو، آپ کو بوجھ لگ رہا ہو، جو کہ لگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہو یا آپ اس میں کچھ، تو پھر اس سلسلے میں اگر آپ کچھ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، تو شریعت پہ چلتے ہوئے ہی آپ کو یہ نصیب ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کیا کرنا ہے، اپنا طرز عمل کیا کرنا ہے، آپ کی جو ٹریننگ کرے گا کہ لوگوں کے لیے، خلق خدا کے لیے اچھا کیسے بن جانا ہے، اس بات کی جو ٹریننگ ہے نا وہ آپ کو آپ کا مرشد دے گا، اور وہ ایک استاد کا کام کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ ایک استاد ہے، وہ آپ کو رہنمائی فراہم کر دے گا، اس کے بعد آپ پر منحصر ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے کہ آپ کتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو خلق خدا کے لیے اچھے ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، درود شریف، باوضو رہنا، اور لوگوں سے ہر وقت خندہ پیشانی سے بات کرنا، کسی کو کبھی تکلیف نہ دینا، کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی مدد کر دینا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ تو یہی باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کا مرشد آپ میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ کی تربیت کے لیے۔ بیعت جو ہے نا، مرشد صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ایک دو طرفہ پروسیس ہے، تو اسی لیے وہ بیعت کرتے نہیں ہیں، ہم احتراماً ان کو اپنا مرشد کہتے ہیں اور وہ ہمارے مرشد ہیں، اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن وہ جو باضابطہ جو بیعت ہے نا وہ نہیں لیتے، کیونکہ اس کے لیے مرشد کی بھی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے مریدین کی تربیت کے لیے کچھ کرے۔ اگر وہ ہی نہیں کچھ کر رہا تو پھر مرشد بھی جو ہے وہ جواب دہ ہوگا آخرت میں۔ تو آج کل جو دو ٹرینڈز چل رہے ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ جو شیوخ ہیں ان کی باقاعدہ بیعت کی جاتی ہے، اور کچھ شیوخ جو ہیں وہ بیعت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بس
میرے قریب آ جاؤ اور مجھ سے علم حاصل کرتے جاؤ، اور وہ حدود و قیود کی جو اس طرح سے پابندی ہے وہ نہیں کرواتے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو مرید ہیں وہ خود ہی ان کو اپنا مرشد سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کی ایک غیر علانیہ سی بیعت قائم ہو جاتی ہے۔ علانیہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ پھر اس میں مرشد کے اگر لاکھوں مریدین ہیں تو وہ لاکھوں کی تربیت کس طرح کر سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے یہ پھر ناانصافی ہو جائے گی۔ تو اس لیے پھر مرشد کے سے جو ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے، وہ اس کا مکلف نہیں ہوتا، اس کا پابند نہیں ہوتا، اس سے جو ہو سکتا ہے وہ کرتا جاتا ہے۔ اور مرید جو ہے وہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، وہ جتنا ہے وہ لیتا جاتا ہے اور وہ علم حاصل کرتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ جو بیعت کا ہے تصور، یہ بالکل شریعت کے مطابق ہے اور شریعت کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کہیں بھی بدعات آ جاتی ہیں، شریعت کے مطابق نہیں رہتا، تو یہ تصور باطل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں شریعت اور دوسری بات یہ کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ ایک متنازعہ بھی چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہونی ہی نہیں چاہیے، ان کی رائے کا بھی ہمیں احترام ہے۔ اور باقی یہ قطعاً کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بالکل ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ کی طرح ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ایک ٹیوشن پڑھنا چاہتے ہیں، ایک ٹریننگ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی ٹریننگ کر دے، کوئی استاد بن جائے، تو بس یہی بیعت سے مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم شریعت پہ، قرآن و سنت پہ چلنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔